تو اب آ جائیں جو ہے اب خیر سے ہمارے دیوبندی بھائی، وہ بھی حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے کل دعا ہوگی، تو وہ بھی اندر سارا کچھ یہی ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے اپنا، اسی طرح اپنا تلاوت نعت، پھر قرآن بخشا جاتا ہے، اس کے بعد درود شریف جی اتنا دفعہ، کلمہ شریف اتنی دفعہ، وہ جو کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ شریف. کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے جو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. شیخ قطبی کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یا اگر کوئی بندہ دوزخ میں ہو اور 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اس کو بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ میں نے سنا تھا، تو میں نے پھر 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنی بیوی کے لیے پیکج سیو کر لیا، اور ایک پیکج میں نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے اپنے لیے سیو کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے، اور یہ جنت دوزخ کو دیکھ بھی لیتا ہے کشف کے ذریعے، یہ مشہور تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکا نا میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. جب کھانا کھا رہا تھا تو وہ اچانک کھانا کھاتے ہوئے نا اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ کانپنے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کو؟ کہتا ہے کہ میری والدہ دوزخ کی آگ میں چل رہی ہے. کہتا جب میں نے یہ سنا نا کہ تیری والدہ دوزخ کی آگ میں چل رہی ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ یار میں نے 2 پیکج سیو کیے ہوئے ہیں 70,000 دفعہ کلمے کے، تو ایک بیوی کا اور اپنا، تو میں اس طرح کرتا ہوں ایک جو ہے نا 70,000 کا جو پیکج ہے اس کی ماں کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں، یعنی کہ اصالہ ثواب کر دیتا ہوں. تو میں نے دل ہی دل میں اصالہ ثواب کر دیا 70,000 دفعہ کا کلمہ اس کی والدہ کو. جب کیا تو وہ لڑکا ہنسنے لگ پڑا. جب ہنسا تو میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتا کہ میری والدہ دوزخ سے جنت میں چلی گئی ہے. تو کہتا کہ اس واقعہ سے 2 چیزیں مجھے ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لوے وہ جنتی ہے، اگر کوئی دوزخ بچے انہوں 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخشے گا تو وہ بھی جنت چ ٹر جائے گا. ایک تیار درد میرے سامنے آیا. دوسرا ہے کہ لڑکے نو کشف ہوتا ہے اور جنت دوزخ ویکھ لینا ہے. اے انہوں کہا کہ جنت کنوں عذاب ہو رہا ہے دوزخ چ ویکھ لینا ہے، کیڑا جنت چ اے ویکھ لینا. 2 چیزیں سامنے آئیاں. میرے بھائیو اگر آپ یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں گے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لینے سے ہی بخشش ہو جاتی ہے، تو میرے بھائی لوگ نماز و اذکار تو نہیں پڑھیں گے، لوگ قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے، لوگ بخاری مسلم تو نہیں پڑھیں گے، لوگ دین کو اوپر عمل تو نہیں کریں گے. کون سی ضرورت ہے اتنی کہ صبح سردی میں اٹھ کر وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں گرمیوں کے، زکاتیں دی جائیں، بس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو تو جنت پکی. قرآن کا علم حاصل کریں، آگے لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، لوگوں سے اس کے بدلے گالیاں کھائیں، باتیں سنیں. بھائی کاہی ضرورت ہے؟ چپ کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھو آ بھی جنت چ، جڑے جن مرے نے انہاں واسطے پڑھ کے بخشو تو انہاں نوں جنت چ، اللہ تعالیٰ خیر صلی. جب میرے بھائی آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائیں گے تو پھر لوگ جو نا وہ صبح کل شریف کے اوپر یہی بات کہیں گے 1.25 دفعہ کلمہ شریف، 1.25 دفعہ آیت کریمہ، 1.25 دفعہ سورۃ فاتحہ، درود شریف 70,000 دفعہ، 3 قرآن مجید. ہے ہی لوگ گلاں کرنے گے نا. ٹھیک ہے، لوگ نہیں کرنے قرآن نو ترجمے نہ پڑھن گے، یہ عمل نہیں کرن گے. تو یہ ان لوگوں کا معیار ہے آخرت کی تیاری کا. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکے کو کشف ہو جاتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے، اور وہ دیکھ لیتا تھا کہ دوزخ کی آگ میں بھی، آگ کو اس نے دوزخ کو دیکھ لیا. میرے بھائی صحابہ تو نہیں دیکھ سکے دوزخ کے عذاب کو، وہ تو سن بھی نہیں سکے دوزخ کے عذاب کو، آخرت کے عذاب کو. تو آپ کے بزرگ بابوں کو بھی کشف ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو بھی کشف ہو جاتا ہے. وہ ہے نا صحیح مسلم میں 677 نمبر کہ نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ رک گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو وہ عذاب نہیں نظر آیا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تواڈے بزرگ بابیاں نوں سب کچھ نظر آ جاندا، صحابہ تو بلند مرتبہ ہے نا تواڈے بزرگاں دا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 ٹہنیاں لگائیں اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے قبر ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. ٹھیک ہے. صحابہ نے تو عذاب قبر دیکھا تک نہیں، سنا تک نہیں. جو صحیح مسلم میں ہے نا 7213 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے
اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے جو میں سن رہا ہوں۔ تو ان صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھ رہے ہیں بڑی دور کی بات، تواڈے بزرگ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں جنت دوزخ دے خطاب ہو رہے ہیں دوزخ چ، تو اسے دیکھنے سے جنت ٹر گیا۔ میرے بھائی صحیح مسلم جیسے یہ تھے 310 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سی مدم نامی، ایک نامعلوم تیر لگا تو شہید ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کسی کو جنت مبارک ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا تو اس کو جنت مبارک ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ یوں ہی یہ قبر میں اترا ہے، اس نے ایک چادر چرائی تھی مالک نعمت میں سے، اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کی چادر بنا کر اس کے اوپر ڈال دی۔ صحابہ کو وہ چادر نہیں نظر آئی آگ کی، صحابہ تو یہی کہہ رہے تھے اس کو جنت مبارک ہو، یہ نبی کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، اس کے اوپر وہ چادر آ کے بنا کے ڈال دی گیا جو اس نے چوری کی تھی مالک نعمت کی تقسیم سے پہلے۔ یا صحابہ کو یہ عذاب نہیں نظر آیا، قبر کا نہیں آیا، اور آپ کے بزرگ بابوں کو سب کچھ آ جاتا ہے۔ صحابہ تو عذاب قبر سن بھی نہیں سکے، اور آپ کے بزرگ بابے سب کچھ کر لیتے ہیں، سن رہے ہیں۔ آپ کے بزرگ بابوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ رجسٹر چیک کر لیتے ہیں کون جنت میں ہے کون دوزخ میں ہے، خود دیکھ لیتے ہیں، روح کھو لیتے ہیں فرشتے جبرائیل سے کہ یہ میرا مریض ہے۔ آپ کے بزرگ بابوں کا ایک قدم دوزخ میں ہے اور ایک جنت میں ہے، اور آپ کے بزرگ بابوں کا جو قدم دوزخ میں ہے وہ اس لیے انہوں نے دوزخ میں رکھا ہے کہ اپنے سارے مریض دوزخ جو کٹ رہے ہیں پھر ہی قدم کٹنے ہونا، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں کہتے ہیں سارے بزرگ جڑے نے قدم رکھا دوزخ جو اللہ تعالیٰ ذات ناراض نے، وہ اس لیے ناراض نے کہ کوئی مریض میرا دوزخ نہیں رہنا چاہیے انہی دیر تک میں دوزخ قدم رکھنا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کی سٹوریاں سن لو۔